قربان جعفری صاحب آر روڑا صاحب پیغمبر حسین کی زینت میں تفاضل اپنے پیارے انداز میں مولا دا یہ چیز سناویں تسی بلند آواز دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 ذرا جھوم کے حسینیت ذرا زور سے حسینیت ذرا زور سے حسینیت بلند آواز سے کلمہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على البيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذي قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والصلاة والسلام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذي قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابه وأصحابه وشيعته ومواليهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وأهل بيت محمد. حضور صاحب تکلیف اور احتسام مہربانی کرو تو سارے بھائی جان جڑے جوان بیٹھے ہو مہربانی کرو تاکہ جشن کا ماحول بن جائے. بابا نے بلاتا صلوات پڑھیں. سب سے پہلے تمام مومنین کو اور خصوصاً امام زمانہ کو ہم دو شہزادوں کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور جشن جب منایا جاتا ہے تو چہروں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کو ماننے والا ہے. قبل از کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک ایسا جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کے ذہنوں کی زمین اتنی زرخیز ہو جائے کہ اس میں معرفت کے 5 12 14 کے بیچ آسانی سے بوئے جا سکے. قبلہ اہل سنت کے اقام دین دوسرے ہیں جن کا نام تھا علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا جعفر بھائی معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ سکولوں میں جایا کرتے تھے, بچے ان سے سوال کیا کرتے تھے اور وہ سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا, مودودی صاحب سے ایک سکول میں گئے, ایک کلاس روم میں پہنچے, وہاں بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے, مودودی صاحب نے ان کے جواب دیے. پہلے بچے نے سوال کیا, مودودی صاحب یہ بتائیں کہ واجب روزے کتنے ہیں؟ مودودی صاحب نے بڑے پرمسرت چہرے سے فرمایا بیٹا 30 روزے واجب ہیں. پھر دوسرے بچے نے سوال کیا, ان کا مودودی صاحب یہ بتائیں کہ دن میں واجب نمازیں کتنی ہے؟ مودودی صاحب نے بڑے پرمسرت چہرے سے جواب دیا بیٹا 5 ہے. مودودی صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ کلاس روم میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ہاتھ کھڑا کرتا ہے, مگر استاد اس کی طرف دیکھتا ہے, وہ سہم کے ہاتھ نیچے کر لیتا ہے, ہاتھ نیچے کر لیتا ہے. مودودی صاحب اکثر نے میرے بچے کو بلایا, بیٹا میری بات سنو. جب وہ پاس آیا کہا بیٹا کو سوال کرنا چاہتا ہے. اسے کہا جی بیٹا میں سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بیٹا بلا جھجک سوال کرو, تیرا کیا سوال ہے؟ ننا ہاتھ جوڑ کے کہتا مودودی صاحب مجھے یہ بتائیں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟
کیا، مگر میرے سوال کا تعلق شیعہ ہونے سے نہیں ہے۔ مودودی صاحب کے چہرے پہ پریشانی چھا گئی، کہا بیٹا میں تفسیر کا عالم ہوں، تاریخ کا عالم ہوں، قرآن کی تفسیر بتا سکتا ہوں، حدیث کا ترجمہ بتا سکتا ہوں۔ بیٹا وہ مالک القدوس ہے، میں حقیق کیا جانوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ ننھے ننھے بچے نے ہاتھ جوڑ کے کہا قبلہ اگر ناراض نہ ہو تو میں بتاؤں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ مودودی صاحب کے چہرے کی جو رونق تھی وہ چلی گئی، کہا بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا مودودی صاحب اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ کہ وہ شیعہ ہوگا پھر حسین کو سمجھے گا، پھر حسین کو مانے گا، پھر حسین کو جانے گا، اور نہ ہی بندے کا سنی ہونا ضروری ہے کہ وہ سنی ہوگا پھر حسین کو سمجھے گا، پھر حسین کو مانے گا، پھر حسین کو جانے گا۔ آج جا کے ان کے لیے جملہ دینا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ بندے کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، صرف اور صرف انسان ہونا ضروری ہے۔ حسین کو مانے بندے کا انسان ہونا ضروری ہے۔ خدا کی قسم اتنا کریم ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حسین صرف نبی کا نواسا ہے، بلکہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حسین محمد کا بیٹا بھی ہے۔ یاد ہے نا وہ آپ کو جمعہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب پڑھ رہے تھے کہ جی وہ مسجد میں گئے، ہر اگر بچوں کو سواری کا شوق ہوتا تو مسجد میں صحابہ کی کتابیں کتنی تھی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہر سواری بھی حسین میں لائق بھی ہوتی، ہر سواری بھی حسین میں لائق بھی ہوتی۔ تیز سواریاں تیز بدل گئی، لیکن ہر سواری بھی حسین میں لائق نہیں۔ آل محمد کی عزت کی قسم، حسین وہ غریب بادشاہ ہے کہ جب عید کا روز آیا کہا نانا مجھے سواری چاہیے، نانا مجھے سواری چاہیے۔ آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں نہیں جو یہ مجلسے جشن جلوس یہ چار دیواری کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تیرے دماغ کی عقل جو ہے وہ کھو گئی ہے۔ اگر حسین کو محمد کاندھوں پہ بٹھا کے رہے چار دیواری کے اندر اندر، ہم رہیں گے اندر، اگر آئے بازاروں میں تو پھر حسین کا ذکر بازاروں میں کرنا ہے، نتو پہلے کی سنت نہیں بلکہ رسول خدا کی سنت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، عظیم پیغمبر کے عظیم قادر جھک گئے حسین کے لیے، لے کے بازار میں چلے۔ ایک صحابی نے دیکھا، اس نے کہا جی یا رسول اللہ آپ کی مہر نبوت پہ ہے قرآن اور محمد حسین پہ ہے قرآن پہ قدم، اور جو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین پہ ہے قرآن پہ قدم، مجھے قرآن کی بڑی فکر ہے۔ رسول نے کہا اپنا زبان اپنی زبان بند کر کے رکھ، اگر قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اور جو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن پہ قرآن آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ تو سبھی لوگ مانتے ہیں آج بھی کہ محمد کا سایہ نہیں تھا، تو جا کے محمد کا سایہ نہیں تھا۔ تو تیسرے خلیفہ سے جا کے کسی نے پوچھا کہ محمد کا سایہ کیوں نہیں؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ محمد کا سایہ اس لیے یہ تھا کہ ہاں محمد کے رہتے تھے آس پاس، اور اللہ یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ محمد کے سائے پہ ہمارا قدم بھی آئے۔ آپ کے ان کے ماننے والے اس بات سے کیسے؟ ایسے نہیں جشن میں بیٹھے اپنے پیر کا ایسا نام لے لیتے جس کے پیر نے سے بھی شرمندہ کیا ہو، جس کی رب و ملی کی بلائے باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی بدل
لوگ پہنچے علی کے دروازے پہ، یا علی آ کے ممبر سنبھالو۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ میں گھر بیٹھے بھی جس طرح اللہ کا کلمہ ہوں اسی طرح ممبر پہ ہوں۔ مجھے ممبر پہ انہوں نے کہا نہیں یا علی ہم اللہ سے تیری شکایت کریں گے اگر ہم ممبر پہ نہ آئے۔ جب علی ممبر کی طرف چلنے لگے تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ سیڑھیاں تو ساری مکمل ہے، علی بیٹھے ہوئے کہاں؟ علی بڑھتے ہوئے آئے۔ ایک بندے نے کہا علی نیچے چادر بچھا کے بیٹھ جائیں گے۔ میں نے کہا جا ہے تو ذہن سے سوچ، علی کا مطلب ہوتا ہے بلند۔ اگر علی زمین پہ بیٹھے علی رہتا نہیں۔ جب علی آئے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کرنی کی۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنیاں لگانی شروع کی۔ جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگوں نے چاہو پکار شروع کر دی۔ جب چوتھی سیڑھی پہ قدم رکھا، لوگوں نے ان کے مجمع میں سے شور ہونا شروع ہو گیا، یا علی تو نے ممبر کا احترام نہیں کیا، تو نے شان رسالت کو بھول گئے۔ یا علی کے چہرے پہ جلال آیا، مجمع کی طرف دیکھ کے کہتے جاہلو یہ تو نبی کا ممبر ہے، میں وہ نہیں ہوں جس نے کوئی محمد کے قدم رکھے۔ جس نے کوئی محمد کے قدم رکھے۔ میرے سننے آج میرے بزرگوں کا حکم تھا کہ آپ نے جگہ سکین پڑھنا، وہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ انہوں نے ہے کہ میرے واجب پر احترام انکار انہیں کر نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ لازمان ہمیں سنانی ہے۔ ممبر پہ علی خود بھائی شاہ فرماتے ہوئے سکین اس طرح سننی ہے جس طرح سننے کا حق ہوتا ہے، بولے گا وہی جس کو اللہ علی پسند کرتے ہوگے۔ علی خود بھائی شاہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرا آج دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جنگ لڑے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جنگ لڑے۔ جب بیٹے کا نام آیا، دائیں سے حسن آگے بڑھے، بائیں سے حسین آگے بڑھے۔ دائیں ہاتھ حسن نے بابا کے قدموں پہ رکھا، بائیں ہاتھ حسین نے بابا کے قدموں پہ رکھا۔ حسن مسکرا کے کہتے بابا میں لڑوں، حسین مسکرا کے کہتے بابا میں لڑوں۔ علی فرماتے میرا نام دوبارہ پھر سنو، میں نے کہا میرا بیٹا جو غازی کے موقع پہ ٹھوک دے کر مطلب جو ہوں گے، میں نے کہا میرا بیٹا۔ حسن کہتے بابا کیا مطلب؟ حسین کہتے بابا کیا مطلب؟ فرمایا تم محبت سے محمد کے بیٹے ہو، میں اپنے عباس کی بات کرتا ہوں۔ تم تو مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہو، میں اپنے غازی کی بات کرتا ہوں۔ غازی کی یہ قدم ہوئی، غازی کے ہاتھ علی کے قدموں پہ ہے۔ یہ یوں کہنا چاہتا تو جاگروں کے لیے جملہ دینا چاہتا ہوں کہ وفا کے پروردگار کے ہاتھ جملہ کے پروردگار کے قدموں پہ آئے۔ عباس آگے بڑھ کے کہتے بابا میں لڑوں۔ مولا مسکرا کے فرماتے دل میرا بھی ہے کہ تو لڑے، دل میرا بھی ہے کہ تو لڑے۔ کہا بابا ٹھیک ہے۔ بابا فرماتے ہیں کہ میری شرط ایک ہے کہ لڑنا یوں ہے کہ پتہ نہ چلے کہ علی لڑ رہا تھا یا عباس لڑ رہا تھا۔ لڑنا یوں ہے کہ غازی کے موقع پہ کام میرے طرف
میدان میں پہنچے ہم نے دیکھو کہ کس چیز کے ذہنوں کی کتنی پرواز ہے. میدان میں جب پہنچے تو علی کا پرانا دشمن سامنے آیا. اس نے کہا علی میری بات سن. کیا سن؟ سارا دن آپ ایسے سنتے رہے گا, سارا دن جشن سنے, میں نے سنے. ایک جا کے آپ کی مرضی کا نام پڑے نا تو آپ آئے جا کے سارے مشورہ کرتے ہیں, حیران ہوتے ہیں, پریشان یار جو رہ گیا. اب میں بھی چیک کروں کون مجھ سے پیچھے رہ گیا. کہانی میری بات سن, فرمایا پھر کو. کہانی میری بات سن, فرمایا پھر کو. کہانی میری بات سن, فرمایا پھر کو. کہتا یار یہ کیا بات میں کرو, میری بات سن, میری بات سن, میری بات سن. تم پہ جاؤ پھر سن, پھر سن, پھر سن, پھر کو. یہ کیا وجہ ہے تمہاری زندگی میں پہلے مرتبہ کسی نے نہیں کہا بڑا مزہ آ رہا ہے. کسی نے نہیں کہا بڑا مزہ. کہا علی میری بات سن, پہلے مجھ سے لڑ, پھر کیسے لڑ, بیٹوں سے لڑ, پھر کسی اور سے لڑنا. اب میں چیک کروں گا کون کون اب پیچھے رہ گیا. فرمایا بیٹے پیارے نہیں. کہا پیارے. فرمایا تیرے نہیں. پیارے نہیں, تیرے نہیں. علی وہاں تمہیں سال نہ پہلے. فرمایا میری زندگی کی پہلی جنگ ہے, جب پہلی جنگ کا نام آیا اس کے سانس ہوئے, حیران ہو کے کہتا تو نے تو مرحب کو نہیں مارا تھا. جو چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ بڑے پریشان ہیں, خدا کے لیے کشن نہ ہو, سونا نہ ہو آج کے لیے. علی میری بات سن, کہا میری زندگی کی پہلی جنگ ہے. اس سے جب پہلی جنگ کا سنا پریشان ہو کے کہتا تو نے تو مرحب کو فتح نہیں کیا, تو نے خیبر فتح نہیں کی تھی. جب عباس نے نقاب ہٹا کے کہا تو نے پہچان میں دے دی ہے, ہوں علی مگر ہوں دوسرا. ہوں علی مگر ہوں دوسرا. کاش فرمایا میری زندگی کی پہلی جنگ 4 طریقوں سے میں جنگ, جس طرح تو کہے گا میں ویسے لڑوں گا. صرف آخری جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کہا کون سے؟ مولانا فرمایا پہلی جنگ آنکھ کی جنگ. اگر میں نے غزل سے تمہاری طرف دیکھ لیا تو جنگ کے نہ ہو جاؤ. دوسری ہاتھ کی جنگ, اگر میں نے ہاتھ تو وہ گناہ کیا تم غلط تباہ و برباد ہو جاؤ. تیسری زبان کی, اگر میں نے زبان سے تمہارے لیے بدوا ہے تم پھر بھی فنا ہو جاؤ. چوتھی جنگ تلوار. اب تم بتاؤ کس طرح لڑنا چاہتے ہیں. کہا عباس ہمارا دل ہے کہ تم تلوار سے ہمارے ساتھ جنگ کرو. جب تلوار کا نام آیا تو مولا نے کہا جبرائیل. سارے پریشان ہو گئے, نوکر اسی طرح بلایا جاتا ہے. خدا کی قسم رضا بادشاہ کا فرمان ہے, اللہ نے کائنات میں ڈھیر سارے فرشتے بنائے ہیں, کچھ ہمارے نوکر ہیں, کچھ ہمارے نوکروں کے نوکر ہیں. کہا جبرائیل میری بات سمجھا کے میرے بابا سے کہو اگر ابھی عباس لڑا نہیں ہے, تیرے دشمن لڑے بغیر عباس کو علی سمجھ رہے ہیں, آپ تو خوش ہیں. تیرے دشمن لڑے بغیر عباس کو علی سمجھ رہے ہیں, آپ تو خوش ہیں. جبرائیل کو بابا کی طرف بھیج کے عباس نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ جا کے ہاتھ ملاتا گیا, یوں اٹھاتا گیا, ہاتھ ملاتا گیا, یوں اٹھاتا گیا. کہ جب تک ہاتھ کی کشش ہوتی ہے چیز اوپر جاتی ہے, جب زمین کی کشش زیادہ ہو جائے وہ اس کو نیچے کھینچے دے گا. مسینس اس کو ویلاسٹی وغیرہ بولتے ہیں. جب تک ہاتھ کی کشش ہوتی ہے چیز اوپر جاتی ہے, جب زمین کی کشش زیادہ ہو جائے تو زمین سے نیچے کھینچے دے. عباس ہاتھ ملاتے گئے, یوں اٹھاتے گئے, ہاتھ ملاتے گئے, یوں اٹھاتے گئے, ہاتھ ملاتے گئے, یوں اٹھاتے گئے. ستارہ اوپر جا رہا تھا, پہلا نیچے آ رہا تھا. ستارہ